ساری تعریف ہے اس ذات ذوالجلال والاکرام کے لیے برحق جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت اللہ جل شانہ ہے، جو ہمارا آپ سب کا، اس کائنات کا، اس زمین و آسمان کا، ان فضاؤں کا، ان پہاڑوں کا، ان سمندروں کا جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو عرش پر اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے اور اپنے علم اور احاطہ اور قدرت کے ذریعے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس ذات پر نہ آسمانوں کی کوئی چیز مخفی، نہ زمینوں کا کوئی پوشیدہ خزانہ اس پر مخفی، اور نہ سینوں میں دفن راز اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پوشیدہ ہے۔ لا تخفی علیہ خافیہ، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہی ہمارا روزی رساں ہے۔ اسی ذات نے ہمیں اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اور آپ سب کو اپنے اس مہربان رب، اپنے اس حلیم محسن، اپنے رب اور اپنے معبود برحق کو پہچاننا چاہیے، اس کی وحدانیت کے گن گانے چاہیے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا چاہیے، اور اسی کے دربار کے لیے، اسی کے دربار میں ہر قسم کی عبادت خاص کرنی چاہیے کہ وہ اپنی عبادت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا، اور جو اپنی عبادت اپنے پیغمبر کی اطاعت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اے اہل توحید، اے مسلمانوں، اس ذات کو بھی پہچانو جو بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، شان رسالت مآب اور ان کا عقیدہ ختم نبوت ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے عبادتوں کی صلاحیت اور صالحیت کے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جس رب نے ہمیں اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا، وہ رب ہماری عبادت کو تب تک قبول نہیں کرتا، بلکہ عبادت تب تک اس کے دربار میں قبولیت کے لیے چڑھائی ہی نہیں جاتی اوپر، جب تک نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا نمونہ، آپ کی سنت، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کا بتلایا ہوا طریقہ اس عبادت میں فالو کیا جائے۔ اے مسلمانوں، اسی نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچانو، نبوت کو پہچانو، محمد بن عبداللہ کو پہچانو، اور محمد الرسول اللہ کو پہچانو کہ ان کے بغیر لا نبی بعدی، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ رہتی دنیا تک ہر کسی انسان کی نجات کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لازم ہے، اور قیامت تک کسی بھی انسان کی، کسی بھی جن کی عبادت رب کے دربار میں قبولیت کے لیے تب تک پیش نہیں کی جاتی جب تک نہ وہ عبادت اسوہ حسنہ، سنت مبارکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اسی عظیم المرتبت ہستی پر ان کا نام آتے ہی درود السلام کی سوغات بھیجی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بار الہ پیارے رسول پر بے شمار رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، ہمیں ان کی سنتوں کی تعمیل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں کوثر کے جام نصیب فرما، ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا کر، جنت الفردوس میں نبیوں رسولوں شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمیں رفاقت نصیب فرما. اے اہل ایمان، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو آپ معبود برحق جانو اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. جو آپ اور ہمیں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، شفا بخشتا ہے، اعلی اولاد دیتا ہے، زندگی کی نعمت عطا کرتا ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں. شکر بجا لانے میں سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اس کی عبادت انجام دی جائے، جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصود ہے. ہم جنت کے باسی تھے، جنت کا وارث بننے کے لیے اللہ نے ہمیں نظام الحیات دیا، لائحہ عمل دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ اور اپنی بندگی کا سلیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن مجید کی مقدس آیات کے ذریعے سکھلایا. اے مسلمانوں، ہمیں اپنے مقصد زندگی کو پہچاننا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے سلیقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لینے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے دربار میں عبادت کا کیا انداز ہوتا تھا. آپ کے رکوع اور سجدے، مسجد نکلنا، آوازاریاں کرنا کیسا تھا. ہمیں رہبری وہاں سے لینی چاہیے جہاں سے کہا گیا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تم نماز ویسے ہی پڑھنا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. امت مسلمہ، حج کے مہینے ہیں اور حجاج کرام دنیا کے مختلف گوشوں سے کعبہ مکرمہ کی طرف، کعبہ مقدسہ کی طرف رخت سفر باندھ چکے ہیں. لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَلَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا. اے لوگوں، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، لے لو، شاید کہ میں آئندہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں. نماز ان کی طرح، وضو ان کی طرح، روزہ ان کی طرح، زکوٰۃ ان کی طرح، حج بیت اللہ ان کی طرح کیوں ادا کیا جائے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہاری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین ماڈل، بہترین نمونہ یہ آپ کا اسوہ ہے. یہ آپ کو عبادات، عائلی زندگی، نظام تجارت، غرض، اپنی ہر صبح و شام، اپنے دن و رات، اپنی خلوت و جلوت، اپنے حضر و سفر، اپنی اقامت اور اپنے کام کی جگہوں پر ہمیں اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد نظر رکھنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی بندگی کرنا ہے. مسلمانوں، اس لیے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اسی مولا کو راضی کرنے اور اسی کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ
وہ اپنے رب کی اخلاص کے ساتھ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں. الا للہ الدین الخالص، خبردار دین سارا کا سارا اسی مولا کے لیے ہے. کل آپ کہہ دیجئے اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے مولا کے لیے ہے، اس کے ساتھ عبادتوں میں کوئی شریک گوارا نہیں. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اس کی بندگی میں، جو اس کی عبادت میں، جو اس کے رکوع میں، جو اس کے سجدے میں، جو نظر و نیاز میں، جو ذبح میں، اللہ کی عبادات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے. اس کے برخلاف من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه یبتغی بها وجہ اللہ وجبت له الجنہ، جو خالص دل کے ساتھ رب کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کو نطقن بھی پڑھتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے گواہی بھی اس کے معنی میں دیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے. الیست قول لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. وہاب ابن منبہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کیا یہ کلمہ عبادت، کیا یہ کلمہ توحید، کیا یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان فاذا اتيت الباب بمفتاح ذات اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. ہاں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں سوائے حضرت اللہ جل شانہ کے، یہ کلمہ جنت کی چابی ہے. مگر یاد رکھنا، کوئی بھی چابی اپنے دانتوں کے بغیر تالا کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جنت کے دروازے کا تالا کھولنا چاہو تو لا الہ الا اللہ کی وہ چابی لاؤ جس کے دانت ہوں، جس کے دانت ہوں. اور جب فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَابِ بِمِفْتَاحٍ بِدُونِ أَسْنَانٍ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، جب تم دروازہ کھولنے کے لیے وہ چابی لاؤ جس کے دانت ہی نہ ہو تو دروازہ کھلنے والا نہیں. اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے فرزندان توحید، توحید کے چابی کے دانت اس کلمہ کے تقاضے ہیں، رب کی بندگی ہے، اور توحید کی بنیادوں پر، اتباع رسول کی بنیادوں پر، شرک سے خالی، بدعات سے خالی. الا للہ الدین الخالص لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. رب نے ہمارے لیے قانون بنا دیا، نظام بنا دیا. اس نظام کو عملانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد، جیسا رہبر، جیسا دائی، جیسا امام، جیسا مرشد، جیسا مزکی، جیسا مربی، جیسا معلم بنا کر کے بھیجا گیا، جس نے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اس کائنات کو یہ بتلائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، اس کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں. مَا تَرَكَ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا وَدَلَّ أُمَّتَهُ عَلَيْهِ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَرٍ إِلَّا وَحَذَّرَ أُمَّتَهُ مِنْ. خیر کا کوئی کام قیامت تک کے لیے نہیں بچا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح طور پر امت کو بیان کر دیا. کوئی بھی شر قیامت تک جو انسانیت کو، جو آدمیت کو، جو نجات کو درکار ہے، جو نجات کے لیے تباہ کن ہے شر، اپنی امت کو اس شر سے منع کر دیا، روک دیا، تنبیہ کر دی، وارن کر دیا. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ. جس نے جانا اس نے جانا، جس نے نہ جانا وہ اس کی بد نصیبی.